اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی یہ دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی یہ دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی یہ دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو زمانے کو جینے کا شعور آئے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل ست تکریم، ربیع الاول کا مقدس مہینہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دیتا ہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا تو فوقتاً ایک انسان سے لے کر آخری انسان تک انبیاء علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجتے رہے، اور سب سے آخر میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کو بھیجا بھی اس شان سے کہ آج تک اس شان سے پہلے کسی نبی کو نہیں بھیجا، اور یہ شان جچتی ہی آپ پر تھی کہ آپ دنیا میں اس شان سے آتے۔ اللہ رب العزت نے بھیجا احسانات، بھیجا نعمتیں اپنی انسانوں کے اوپر کی، لیکن اللہ رب العزت نے کبھی کسی نعمت کو دے کر احسان نہیں جتلایا سوائے ایک نعمت کہ وہ نعمت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس نعمت کو دے کر اللہ رب العزت نے یہ احسان جتلایا کہ میں نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک نبی بھیجا ہے۔ اور اس نبی کی شان کیا تھی؟ اس نبی کی شان یہ تھی کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان میں جتنے بھی کمالات تھے وہ سارے کمالات رب نے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں رکھ دی، اور اس شان سے آپ کو بھیجا کہ وہ شان آج تک کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ وہ شان یہ تھی کہ آپ کی آمد سے پہلے سابقہ آسمانی کتابوں میں آپ کا ذکر خیر موجود تھا، آپ کا ذکر مبارک موجود تھا۔ سابقہ آسمانی کتابوں کے جتنے علماء تھے وہ یہ بات جانتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک ایسے نبی کا ظہور ہوگا جو خاتم النبیین ہوگا، اور یہاں تک کہ اس کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ، حضور کے بیٹھنے کا طریقہ، حضور کے پورے حلیے کو اللہ رب العزت نے ان کتابوں میں بیان فرما دی۔ اور بعض محققین نے یہ بات لکھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جو توبہ کے وقت الفاظ کہے تھے ان الفاظ میں ایک نام محمد الرسول اللہ کا تھا۔ اللہ نے پوچھا کہ تو نے یہ نام کہاں سے دیکھا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے عرش کے اوپر ایک نام لکھا ہوا تھا تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہ بہت ہی مبارک ہستی ہوگی جو جس کا ظہور ہوگا اور جو لوگوں کے لیے رحمت ہوگا۔ اس شان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھیجا، اور یہاں تک کہ بعض انبیاء نے اپنی قوموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی بتا دی کہ جو آخری نبی کا ظہور ہوگا اس نبی کا نام یہ ہو۔ اور یہ بات سن کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی تذکرہ سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ سابقہ آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ذکر خیر موجود تھا۔ اور حضور کی آمد کا مقصد یہی تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر، حضور کے طریقوں پر چل کر اور حضور کی رحمت سے فیض یاب ہو کر معاشرے میں ایسی زندگی گزارتے کہ اس معاشرے میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا، اور جب یہ رحمتوں کا نزول معاشرے میں ہوتا تو حضور کے طریقوں کی برکت سے پوری کائنات میں اس رحمت کا نزول ہوتا۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کہ حضور کے دو قدم نقش طریقوں پر اگر ہم اپنی زندگی گزار دیں تو ہمیں کوئی غم نہیں رہے گا، ہمیں کوئی فکر نہیں رہے گی۔ سیرت مصطفیٰ کا مقصد دلوں میں وہ انقلاب برپا کرنا ہے جو انقلاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے برپا کی۔ اور سیرت منائی جاتی، سیرت جو ہے منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے، یعنی حضور کے طریقے کو اپنایا جاتا ہے۔ حضور کے طریقوں پر چل کر زندگی گزاریں گے تو تب جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ خوشی کے علیحدہ طریقے ہیں، لیکن سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ حضور کے طریقوں پر چلیں گے، رب بھی خوش ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوگا۔ اور ربیع الاول کی آمد کا مقصد، حضور کی آمد کا مقصد یہی ہے کہ ہم حضور کے طریقوں پر چل کر زندگی گزاریں۔ آج کا عاشق رسول حضور پر جان دینے کے لیے تیار ہے، حضور پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے، حضور کی ناموس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن حضور کی سیرت پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو کوشش کیجئے یہ جو زندگی ہے جو بچ گئی ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔